بہت کچھ بدل گیا لیکن ایجوکیشن سسٹم نہیں بدلا پاکستان کا. سب سے بڑا چیلنج تو اس وقت جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے. ہم جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھاتے ہیں وہ انڈسٹری کو شاید اتنا چاہیے نہیں ہے. گورنمنٹ کی جو پرائیورٹی ہے وہ ایجوکیشن نہیں ہے, وہ پی ایچ ڈی کے پروجیکٹس ہیں. گورنمنٹ کا ڈفرینس ہمیشہ سے رہا ہے پاکستان میں. جتنی یونیورسٹیز ہیں ان کی جو رینکنگ جو ہر سال آتی ہے, رینکنگز آر کمپلیٹ ریفلیکشن آف دی ایکڈیمک ریگر. یورپین کنٹریز پاکستان کے اور ان کے سسٹم میں فرق کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ The students, you know, اب they're talking about skill, they're talking about jobs. وہ رینکنگز کو اپنا اتنا پروموٹ کرتے ہیں جتنا ہم پروموٹ کرتے ہیں. 16 سال کے بعد جاب نہیں ملتی اس وجہ سے کہ اس کے پاس اسکل ہی نہیں ہے جو کہ ڈیولپ نہیں ہو سکا. اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ It's not just the ecosystem or just the public, private universities or the teachers, it's also the person as well. سب یونیورسٹیز جو ہیں وہ کمپلیٹلی اچھا نہیں پڑھا سکتی ہیں. جو ایجوکیشن سسٹم شفٹ ہوا ہے فرام پبلک ٹو پرائیویٹ, 4 مین اسکلز ہیں جن پہ ہم فوکس کرتے ہیں. کریٹیوٹی, کریٹیکل تھنکنگ, کمیونیکیشن, کولیبوریشن. انفیوژن آف پالیٹکس ہے نا ان ایوری تھنگ, دیٹ آلسو ڈسٹرپٹس تھنگ. کوئی 10-15 یونیورسٹیز تو پاکستان میں ایسی ہیں جو کہ بہت نیکسٹ لیول کام کر رہی ہیں. آج آنے والے بچے جو ہیں ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کس طرف زیادہ جاتا ہے؟ اسٹوڈنٹس کے اندر ایک وہ آئیڈیا ہے کہ لیگیسی انسٹیٹیوٹس کہاں کے. Where do you see our education system in the next 5 years? مجھے لگتا ہے کہ بہتری ہوگی فار شور انشاءاللہ جب یونیورسٹیز ہماری پرائیویٹ اینڈ پبلک جو ہیں وہ اس کو سیریسلی لیں گی کہ ہمارے پاس جو ہے انٹرنیشنل پریشر بھی آ رہا ہے. Assalamu alaikum everyone, this is Marij Farooq and I welcome you all to another episode of Tea O'Clock with Marij, a podcast by Pakistan Economic Network. پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت دیکھا جائے کچھ لوگوں کے لیے ہیلتھ ہے, کچھ لوگوں کے لیے بیسک نیسیسٹیز ہیں. میرے نزدیک پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ایجوکیشن ہے, جس سے آگے آنے والی جو جنریشنز ہیں ان کا فیوچر جو ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اور انفارچونیٹلی ہمارے ملک میں جو ایجوکیشن سسٹم ہے, جو ایجوکیشن سیکٹر ہے, اس کا حال جو ہے وہ حال نہیں ہے, اس کا حال بے حال ہے. اسی پہ بات کرنے کے لیے آج ہم لوگوں نے انوائٹ کیا ہے عمار بن سلیم کو. ہی از دا ہائر ایجوکیشن مارکیٹنگ اسپیشلسٹ اور ہی از اے ویٹرن ان دس فیلڈ. اگر ہم لوگ یہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا. ان کی ایج اتنی زیادہ نہیں ہے لیکن ان کا جو ایکسپیرینس ہے وہ بہت سے ایسے لوگوں کے ایکسپیرینس سے کافی زیادہ ہے جو کہ اس فیلڈ میں بہت عرصہ گزار چکے ہیں. آج ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ سیکٹر کیا ہے, ایجوکیشن سیکٹر کے پرابلمس کیا ہیں اور کس طرح سے سیکٹر میں بہتری آ سکتی ہے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام مارج. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می آن یور پوڈ کاسٹ. Again after I guess 4 years. Almost 4 years, yeah. 4 سال پہلے ہم لوگوں نے جس طرح کیا تھا, آج جس طرح کی کافی چینج ہے اس میں. ماشاءاللہ ہمیں there's been a lot of change اور سب چیزیں بھی بدل گئی ہیں. I mean the things that we spoke about that time. بہت کچھ بدل گیا لیکن ایجوکیشن سسٹم نہیں بدلا پاکستان کا. میں نے ابھی ریسنٹلی بھی ایک پوڈ کاسٹ کیا تھا خود سے بھی, اس میں بھی جہاں میں نے گیسٹ ان سے پوچھا, میں نے کہا جی اتنے سالوں بعد آپ سے دوبارہ پوڈ کاسٹ کہہ رہے ہیں, سو تب بھی ارجنٹ تھی چیزیں, آج بھی ہیں, تو کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی اور بگاڑ ہی ہے, اچھی چیز کم ہوئی ہے. نہیں لیکن کیا وجہ ہے؟ فوکس نہیں ہے گورنمنٹ کا, یا پرائیورٹی نہیں ہے, یا پرائیورٹی ہے بھی اس کے علاوہ بھی کوئی اور وجوہات ہیں؟ کیا مسئلہ ہے؟ آئی تھنک ملٹیپل ریزنس ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے سب سے بڑا چیلنج تو اس وقت جو ہے وہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہے, اور اس کی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں ہو سکتا ہے خود بذات خود ایک چیلنج نہ ہو, بٹ جو لیک آف پریپیئرڈنیس ہے ٹو اڈاپٹ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ان ٹو ایوری فیسٹ آف لائف, آف کورس میرا خیال ہے وہ زیادہ بڑا چیلنج ہے اس وقت. اور گورنمنٹ کو شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھائی گورنمنٹ اس کے لیے رسپانسبل ہے, یہ ہے وہ ہے, مگر آج بھی پاکستان میں اسٹارٹس یہ ہیں کہ 150 مطلب دیر آر اباؤٹ 229 یونیورسٹیز ان پاکستان رائٹ ناؤ. 150 جو ہیں دے آر پبلک یونیورسٹیز. پرائیویٹ یونیورسٹیز آج بھی 79 ہیں, یو کین جسٹ سے کہ ہاف دا نمبر آف پبلک یونیورسٹیز. تو گورنمنٹ تو ایک اینگل ایک حد تک تو گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے, دیر آر مور یونیورسٹیز اوور دیئر, لیکن پھر آف کورس پاپولیشن کی گروتھ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, ایکسیپٹنس ریٹس یونیورسٹیز کے وہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے, اور اس کے علاوہ پھر ٹیچر کوالٹی جو ہے, ٹیچنگ کوالٹی, دیٹ از اے مین فیکٹر. سب سے بڑا مسئلہ جو ہمارے مجھے اب نظر آ رہا ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جو یونیورسٹیز کے اندر پڑھاتے ہیں وہ انڈسٹری کو شاید اتنا چاہیے نہیں ہے. اور اگر میں اس میں تھوڑا سا آپ سے شیئر کر سکوں تو ایک ورلڈ بینک کا ایک انڈسٹری لنکیجز انڈیکس ہوتا ہے, اس میں بیسکلی رینک کرتے ہیں کہ کون سا ملک جو ہے اس کے یونیورسٹی ایکیڈیمیا انڈسٹری لنکیج کتنا ہے. سو یو بی شاک ٹو نو پاکستان از 63rd آؤٹ آف 163 کنٹریز. اور جب اس کو کمپیئر کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ تو انڈیا از 26 اینڈ شری لنکا از آلموسٹ 50 اور 55th. تو اتنا بڑا گیپ ابھی بھی ہے. سو یہ ایک میجر چیلنج ہے. اے آئی کا آپ نے بات کی, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. اے آئی کی جو انٹیگریشن ہے اس کو آپ سمجھیں کہ بہت بھی زیادہ ہوگا تو 4-5 سال ہو گئے ہوں گے.
اس سے پہلے اے آئی کا اتنا بڑا رول میں نہیں سمجھتا ہمارے ایجوکیشن سیکٹر میں اتنا تھا. اگر آج مطلب آپ گورنمنٹ کو تو نہیں ریپرزینٹ کر رہے, لیکن فار دا آرگومنٹ سیک اگر آج گورنمنٹ یا گورنمنٹ اتھارٹیز اگر اے آئی کی بات کرتے ہیں تو آج سے 70 سال پہلے تو اے آئی نہیں تھا نا. اے آئی کو تو 5 سال ہوئے انٹیگریشن ہوا ایجوکیشن سسٹم میں. تو ڈو یو ریلی تھنک کہ گورنمنٹ کی جو پرائیورٹی ہے وہ ایجوکیشن نہیں ہے, وہ پی ایس ڈی پی پروجیکٹس ہیں ان کے, اور اس طرح کے سیکٹر کی جو چیزیں ہیں, انہوں نے روڈز بنانے ہیں, انہوں نے جو ہے وہ ریلوے فار انسٹنس ٹھیک کرنا ہے, لیکن ایجوکیشن کی جہاں بات آتی ہے وہاں اس طرح کے بہانے بنا دیتے ہیں. ہاں, تو ایکسپینڈیچر تو مطلب آج بھی آپ دیکھ لیں نا 0.8%, ٹھیک ہے, جتنا بھی ہے آپ گرانڈ ڈومیسٹک پروڈکٹ چیک کر لیں اس کا از اباؤٹ آئی تھنک 0.8% آف اٹ اور 1% کر لیں. سو کمپیئر دیٹ ود ادر انڈسٹریز اینڈ you'll get a better picture of what the priorities are. سو گورنمنٹ کا ایک آف کورس ایک وہ چیلنج رہا ہے, اس کی آئی تھنک مین ریزن ایک پولیٹیکل بھی ہوتی ہے کئی دفعہ. ایجوکیشن آف کورس آج بھی اگر ہم کسی اسٹوڈنٹ کو انرول کرتے ہیں یو ول سی دا امپیکٹ آف دا ایجوکیشن آفٹر 4 years, ٹھیک ہے نا. آف کورس جو بیچ میں جو ہوتا جائے گا وہ ہے, بٹ آفٹر 4 years دے ول گیٹ دیئر فرسٹ جاب, یا دے ول گو فار اے بزنس, اور ول گو فار ہائر ایجوکیشن اور سم تھنگ, ایٹ لیسٹ 4 years. تو یہ تو صرف یونیورسٹی کی بات کروں تو پچھلے 12 سال جو ہم کال ٹوگیدر کریں 16 سال لگتے ہیں ایک پروڈکٹ کو نکل کے سامنے آنے میں, ایک جنریشن اس میں جو ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. سو آف کورس گورنمنٹ کا وہ ایک ڈفرینس ہمیشہ سے رہا ہے پاکستان میں. پر پرابلم میرے حساب سے جو 16 سال جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 16 سال کی ایک ایجوکیشن کے بعد ایک پروڈکٹ جب سامنے آتا ہے, اور ہم لوگوں نے دیکھا ہے کہ پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ انفارچونیٹلی اس طرح کے پروڈکٹس پروڈیوس ہی نہیں کر رہا ہے جو کہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے کمپیٹ کر سکیں. اس کی وجوہات آپ بتائیں گے کہ وہ وجوہات کیا ہیں؟ پاکستان کی جتنی یونیورسٹیز ہیں, ہم چاہے ٹاپ یونیورسٹیز کا اگر نام لے لیں, لمز لے لیں, نسٹ لے لیں, آغا خان یونیورسٹی لے لیں, آئی بی اے لے لیں, ان کی جو رینکنگ جو ہر سال آتی ہے اس میں ہم کہتے ہیں کہ یار لمز نمبر 1 ہے, دنیا کے 300 ٹاپ انسٹیٹیوٹس میں آ گیا, آئی بی اے ادھر آ گیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ میٹر بھی کرتا ہے جب ہمارا اینڈ پروڈکٹ ہی جو ہے وہ فار انسٹنس کسی کام کا نہیں ہے؟ آپ ایسا کریں نا, یہ جو آپ نے یونیورسٹیز کے نام لیے ہیں لمز وغیرہ, نسٹ وغیرہ, آپ سرپرائز ہوں گے اس طرح کی بہت ساری رینکنگ کی آرگنائزیشنز آ چکی ہیں پاکستان کے اندر, ٹھیک ہے, اور وہ ایسی سو ہم ایکسیپٹنس ریٹ سے بات کرتے ہیں نا. لمس کا ایکسیپٹنس ریٹ یا نسٹ کا ایکسیپٹنس ریٹ میرا خیال ہے کوالیفائڈ اپلیکیشنس کے اگینسٹ آئی تھنک 4 to 5% ہوگا میکسیمم. پرائیویٹ یونیورسٹیز کا ایکسیپٹنس ریٹ آپ چیک کریں جو کہ مناسب لیول کی یونیورسٹیز ہیں, تو ان کا شاید ایکسیپٹنس ریٹ جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس کا 70% سے زیادہ ہو, 80% سے زیادہ ہو. سو دیر از اے چانس آف سم سارٹ آف, میں کمپرومائز تو نہیں کہنا چاہتا مگر میں یہ کہتا ہوں کہ از اے لوور تھریش ہولڈ بینگ سیٹ ٹو انٹر انٹو اے ہائر ایجوکیشن پروگرام, ٹھیک ہے. اب وہ آف کورس وہ اس میں اتنا بڑا گیپ ہے, تو پھر ہاؤ آر دوز یونیورسٹیز گیٹنگ بیٹر رینکڈ دین سم آف دا بیسٹ یونیورسٹیز ان پاکستان, ٹھیک ہے نا. سو دیٹ مینس کہ اگر ہم نے بالکل کوانٹیفائی کر دیا کہ اگر اتنے ریسرچ پیپرس پبلش ہو جائیں گے تو یو ول گیٹ دس سارٹ آف رینکنگ, اتنے اسٹوڈنٹس ہوں گے سو یو ول گیٹ بیٹر رینکڈ, ٹھیک ہے, یا آپ کے پاس اتنے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہوں گے سو یو ول گیٹ بیٹر رینکڈ. تو اگر ہمارے کوانٹیفیکیشن سے ہی ہم نے کرنا ہے, اینڈ کوالٹی آف ریسرچ یا کوالٹی آف ایجوکیشن یا اکیڈیمک ٹریننگ جو ہے وہ میٹر نہیں کرتی, یا ہاؤ سون ڈو یو لینڈ اے جاب ونس یو گریجویٹ وہ میٹر نہیں کرتا, یا دا ماسٹرز پروگرام دیٹ یو گیٹ یور سیلف انرولڈ ان ونس یو ڈن ود دا پروگرام وہ میٹر نہیں کرتا. سو کوالٹی پر سائڈ پہ ہو جاتی ہے, اور پھر آپ کمپلیٹلی فوکسڈ ہو جاتے ہیں رینکنگ کے اوپر. آف کورس رینکنگ میں شاید کسی حد تک جو ہے وہ کوالٹی آف ریسرچ یا کوالٹی آف اکیڈیمک ٹریننگ آتی ہوگی, مگر آپ کسی بھی پاکستانی یونیورسٹی کو آپ اٹھا کے دیکھیں اور آپ یو ول بی سرپرائز ٹو نو کہ اور ول بی امیز ٹو نو کہ یہ کس طریقے سے رینک ہو رہی ہے. سو میرا نہیں خیال کہ رینکنگز آر اے کمپلیٹ ریفلیکشن آف دی ایکڈیمک ریگر. تو جو سسٹم آپ نے بتایا, ایک فریم ورک آپ نے بتایا رینکنگ کا پاکستان میں, یورپین کنٹریز, امریکہ, اور مطلب ان یہاں کی یونیورسٹیز کا جو کرائٹیریا ہے ٹو گیٹ اے رینکنگ, کیونکہ دیکھیں ہارورڈ بھی اپنی رینکنگ بڑے فخر سے بتاتا ہے, یورپین کنٹریز بھی بتاتی ہیں, تو پاکستان کے اور ان کے سسٹم میں فرق کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ اچھا, وہ میرا خیال ہے کہ اب آہستہ آہستہ نا دنیا میں, ابھی آئی واز ایٹ اے کانفرنس ان لنڈن, اس میں نے یہی چیز اندازہ لگایا کہ دے آر ناؤ دا اسٹوڈنٹس دے آر ناٹ ٹو امپریسڈ بائی دا رینکنگس اینی مور. اب دے آر ٹاکنگ اباؤٹ اسکلس, ٹھیک ہے, دے آر ٹاکنگ اباؤٹ جابس, دے آر ٹاکنگ اباؤٹ کہ میرا اپنا سوسائٹل امپیکٹ کیا ہے, سسٹینیبلٹی کا میرا کیا رول ہے لائف کے اندر. سو دے آر مور
purpose driven. As a matter of fact, अब Gen Z की बातें भी कम हो चुकी हैं. They've now moved on to Gen Alpha in the world. So जैसे आप हार्वर्ड यूनिवर्सिटी वगैरह या कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ का नाम ले रहे हैं, ऑफ कोर्स दे आर रैंक्ड, बिल्कुल उनकी रैंकिंग जो है की जाती है, या यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज वगैरह उनकी रैंकिंग की जाती है. बट मेरा नहीं ख्याल कि बजाते खुद वो अपनी रैंकिंग के बारे में इतना ज़्यादा बात करते हैं, क्योंकि उनको शायद इससे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. उनके ग्रेजुएट्स जो हैं या जो उनकी क्वालिटी ऑफ रिसर्च है और रिसर्च से जो प्रोजेक्ट्स असल में बनते हैं वो ज़्यादा एक इम्पैक्टफुल चीज़ है. दे टेंड टू टॉक अबाउट दोज थिंग्स मोर. और मुझे नहीं लगता कि वो रैंकिंग्स को अपना इतना प्रमोट करते हैं जितना हम प्रमोट करते हैं. हम लोगों के तो, आप जो कि मार्केटिंग से हैं, तो हम लोगों के तो बड़े बड़े एड्स अखबार में, टीवी में, सोशल मीडिया पे आ रहे होते हैं और उसमें उन्होंने बड़ा बड़ा लिखा होता है कि रैंक्ड 10th, रैंक्ड अगर इंटरनेशनली देखा जाए तो अपनी रैंक के साथ. और जो आपकी बात मैं सुन रहा हूँ तो इस हिसाब से तो ये लगता है कि इट्स जस्ट अ होक्स. देखिए ये भी मैं कैसे इस चीज़ को कह सकता हूँ. ऑफ कोर्स देयर कुड बी, दिस इज़ माई ओन ओपिनियन, ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग कि ये हर दफ़ा ऐसे ही होता है. बट एट द एंड ऑफ द डे आप ये देख लेना, आज दुनिया किस तरीके से चेंज हो रही है. जैसे आपसे कह रहा हूँ कि ज़्यादा लोग जो हैं, ज़्यादा बच्चे इस वक्त वरीड हैं कि हाउ आर दे गोइंग टू सस्टेन देयर बिजनेसेस इफ दे हैव सम, और हाउ आर दे गोइंग टू लैंड गुड जॉब्स. So they could be graduates of a highly ranked university in Pakistan, but may still face difficulty when it comes to landing themselves a good job. तो फिर आई थिंक आजकल अब उनका कंसर्न्स काफ़ी क्लियर है. हाँ, ये बिल्कुल एजुकेशन सेक्टर में ज़रूर है कि अभी तक वो रैंकिंग्स की बात करते हैं. हम भी जो है ऑन द होल देखते हैं कि इस तरीके से जिस तरह से प्रमोट किया जाता है रैंकिंग्स को, लेकिन वो आई थिंक अब इस चीज़ में भी शिफ्ट आने की ज़रूरत है और वो आ जाएगा मेरा ख्याल है बहुत जल्द. देखिए रैंकिंग की तो बात हम लोगों ने की, जहाँ हम लोगों ने करनी थी वो हम लोगों को समझ पड़ गई उस चीज़ की. उस पर शायद गवर्नमेंट रेगुलेशन भी लेके आ रही है, HEC भी रेगुलेशंस लेके आ रहे हैं. लेकिन अगर हम लोग पाकिस्तान में देखते हैं, लिंक्डइन के ऊपर हम लोगों को रोज़ पोस्टर्स नज़र आते हैं जॉब्स के, रोज़ हम लोगों को बात की जाती है कि ये कंपनी फ़लाँ कंपनी है वो हायर कर रही है, इंटर्नीज भी हायर करना चाह रहे हैं. लेकिन अब उन कंपनीज़ के पास जाओ तो उनका ये रोना होता है कि हम लोग हायरिंग नहीं कर सकते, टीम नहीं बना सक रहे. उनका ये सवाल है कि जब 16-17 साल की एजुकेशन लेके जब एक बच्चा आता है तो वो हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके पास वो स्किल ही नहीं है. तो जब एक बच्चा, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, थोड़े बहुत पैसे या ज़्यादा पैसे जेब से निकाल ही रहा है, और अगर उसको 16 साल के बाद जॉब नहीं मिलती इस वजह से कि उसके पास स्किल ही नहीं है, जो कि डेवलप नहीं हो सका या नहीं करवाया गया, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अच्छा, आई थिंक देखिए हमारे इसमें मैं एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी गिव यू स्टार्ट ऑन दैट एंड फिर हम आते हैं कि उसका ज़िम्मेदार कौन होगा. पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स की ना एक रिपोर्ट आई थी अबाउट 3 to 4 years ago. उसमें उन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट रेट को देखा था कि कितना उसकी वजूहत क्या हैं. सो अनएम्प्लॉयमेंट रेट एट दैट टाइम वाज अबाउट 6% और सो. कैन यू बिलीव कि ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना था? इट वाज 16%. सो जो ओवरऑल अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 6% था, ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट रेट वो 16%. So there's a difference of 10%. अच्छा, अब इस पे आते हैं कि यानी कि एक बंदा जब ग्रेजुएट कर जाता है, वो स्किल ले लेता है, तो उसमें उसकी जो है वो मांग जो है वो 100% नहीं है पाकिस्तान के अंदर. फिर भी आई एम श्योर उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं, लेकिन देखें इट्स वेरी इजी टू ब्लेम द गवर्नमेंट फॉर एवरीथिंग. इट्स वेरी आई एम नॉट blaming the government एंड इवन द प्राइवेट सेक्टर, द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन पाकिस्तान. देखो वी कैन डू दैट, ठीक है, वी कैन ब्लेम एवरीवन, वी कैन ब्लेम द प्राइवेट सेक्टर, वी कैन ब्लेम द टीचर्स एज वेल, वी कैन ब्लेम द गवर्नमेंट एज वेल, द पॉलिसी मेकर्स, एवरीवन अंडर द सन वी कैन ब्लेम देम. व्हाट अबाउट द student here? Exactly. I mean, there are many skills that I learned today that were self-taught. ठीक है ना, self-trained. आपके भी पास भी काफ़ी सारे skills. Did you learn podcasting somewhere? No. So you did it on your own and then you got better, right? Same is the case with me in many things. So I think it's not just the ecosystem or just the public, private universities or the teachers. It's also the person as well. ठीक है, and it's also, I mean, it's of course it's very easy to say, लेकिन I'll just say it for the sake of saying it again, कि अब बहुत सारे courses available हैं, बहुत सारी free चीज़ें available हैं. It comes down to you कि how you want to use your time, right? हाँ, at the same time of course environment बहुत बड़ा फैक्टर होता है. If you have teachers in your life, if you have a university in your life that pushes you to get better and to do more, of course वो उसका एक impact होता है. That's why ये जो universities हैं, किसी ने मेरे से बात पूछी थी एक दफ़ा कि जो चीज़ आप पाकिस्तान के बेस्ट बिजनेस स्कूल में पढ़ते हैं, the curriculum is the same at any other university. Porter's 5 forces आप MBA में एक टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं पाकिस्तान में, एक मिडिल टीयर यूनिवर्सिटी, एक सेकेंड टीयर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं. What is the difference then? Environment. ठीक है ना, वो I mean the way things are taught. तो ऑफ कोर्स उसमें सबका एक रोल है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मेजर रोल फिर उस बंदे का खुद ही है.
نہیں لیکن آپ کتنے بندوں کو پاکستان میں بلیم کریں گے جب 16% انمپلائڈ ہیں گریجویشن کے بعد, تو وہ 16 کا 16% یہ تو نہیں آپ کہہ سکتے نا کہ ان کی غلطی ہے. وہ خود اگر یہ تو وہی والی بات ہوگی کہ آپ اپنی مدد آپ ہے, اب آپ نے 16 سال کی ایجوکیشن کر لی ہے, اس سے اگر آپ کو کچھ نہیں ملا تو آپ جو ہیں وہ پھر اب آپ آن لائن جا کے پرائیویٹ کورسز کریں اور اپنی زندگی خود بنائیں. جو اگر کچھ سیکھ سکتے ہیں تو سیکھ لیں, نہیں ہے تو آپ کی قسمت ہے. ڈونٹ یو تھنک دیٹ چیلنج از دا ویری ریشنل آف ہیونگ اینی آن لائن کورسز یا ہیونگ دیز ٹریننگ سینٹرز, کیونکہ وہ تو پھر آپ یورپین یونیورسٹیز میں بھی ایسے ہی ہے, ٹھیک ہے نا. انمپلائمنٹ تو کچھ حد تک وہاں پر بھی ہوگی, ناٹ ایوری بڈی از 100% امپلائڈ. اور یہ سارے کورسز وغیرہ جو ہم یہاں پڑھتے ہیں بنتے تو یہ یو ایس, یورپ, ان سب جگہوں پر ہے نا. پاکستان میں تو بہت کم کورسز جو ہیں وہ بن رہے ہیں. سو آف کورس دیر از اے ریشنل, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر یونیورسٹی کا کچھ حد تک انمپلائمنٹ ریٹ رہتا ہی ہے, اور سب یونیورسٹیز جو ہیں وہ کمپلیٹلی اچھا نہیں پڑھا سکتی ہیں, چاہے وہ پاکستان میں یا باہر ہے. وہ تو بالکل انڈرسٹینڈیبل وہ بات ہے. اچھا یہ بتائیں کہ اوور دا پاسٹ 35-40 years we have witnessed a rise of private education in Pakistan. اس سے پہلے جو ہے وہ گورنمنٹ ایجوکیشن ہوتی تھی. ہم لوگ سنتے ہیں کہ گورنمنٹ کالج پنجاب ہو گیا, اس کے گریجویٹس ہیں وہ فخر سے بتاتے تھے. پشاور میں اگر راوینز فارمنائٹس بالکل یہ فخر سے بتاتے تھے, اسی طرح جیسے آج لمز کے لوگ بتا رہے ہیں. یہ ٹرانزیشن جو ہے کہ راوینز اور ایف سی کالج کے اور ان سے شفٹ ہو کے یہ لمس کا گریجویٹ ہوں, بیکن ہاؤس کا گریجویٹ ہوں, میں آئی بی اے کا گریجویٹ, یہاں تک بات کیسے پہنچی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ایک گیپ جو ہے وہ ویزیبل گیپ نظر آیا ہے اوور دا پاسٹ 40 years, اوور دا پاسٹ 4 decades, جس کی وجہ سے ہم لوگ ایک سرٹن ایلیٹ کو بھی بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں جو کہ اچھی انگلش بولتے ہیں, جو کہ جن کی کمیونیکیشن اسکلز جو ہیں وہ بہتر ہیں, جن کے جو ہے وہ نالج جو ہے وہ بہتر ہے, ان کا رٹا سسٹم نہیں ہے, انالیٹیکل تھنکنگ زیادہ ہے. تو یہ اس کو کس طرح اسیس کرتے ہیں آپ جو ایجوکیشن سسٹم شفٹ ہوا ہے فرام پبلک ٹو پرائیویٹ؟ 21st سینچری میں نا 4 مین اسکلز ہیں جن پہ ہم فوکس کرتے ہیں, اور پہلے ان کو سافٹ اسکلس کہتے ہیں, بٹ وی ریئلی تھنک کہ دے آر ہارڈ اسکلس ناؤ. کریٹیوٹی, کریٹیکل تھنکنگ, کمیونیکیشن, کولیبوریشن, ٹھیک ہے. اس میں سے آف کورس یہ چاروں وہ چیزیں جو جنرلی یا تو زیادہ ابھاری جاتی ہیں یا زیادہ جن پہ فوکس کیا جاتا ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور کمپیئر ٹو گورنمنٹ یونیورسٹیز یہاں پہ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہاں پہ آف کورس جب آپ کو یہ سب چیزیں جو ہیں ان کے لیے ایمپل اپرچونیٹی آپ کو اچھے پرائیویٹ سیکٹرس میں ملتی ہیں, تو ان کا گریجویٹ بھی پھر جو ہے وہ آف کورس نظر آنا اسٹارٹ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. اب مارج میں آپ کو سچویشن دیتا ہوں نا ایک, آپ یہ سوچیں کہ آپ نے اپنی کمپنی میں ایک بندہ جو ہے وہ ہائر کرنا ہے, ٹھیک ہے, اینڈ یو آر این انٹرپرینور, آف کورس آپ محنت کر رہے ہیں. سو دیر از اے پرسن ہو از اے کوالیفائڈ ماسٹرس, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو پبلک ریلیشننگ کا اس کا کام ہے. اینڈ دیر از اے پرسن ہو از اس نے آنرس کیا ہے بیچلرس میں, بٹ ہی کین اسپیک ویری ویل. ہو وڈ یو گو فار؟ دا لیٹر. لیکن پرابلم یہاں نہیں آئی. پرابلم تو میں تو اسی کے پاس جاؤں گا جو کہ بیسٹ فار دا جاب ہوگا, ٹھیک ہے, صحیح ہے. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہے کہ آج سے 40 سال پہلے 50 سال پہلے ہم لوگوں کو پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے کالجز کے اسٹوڈنٹس بھی اسی طرح ملتے تھے جو کہ آج پرائیویٹ سیکٹر کے. وٹ آئی وانٹ ٹو نو از کہ جو گیپ ہم لوگوں کو نظر آ رہا ہے اس کی آپ کو کیا لگتا ہے روٹ کاز کیا ہے, اس کا وجہ کیا ہے؟ اسکلس پہ فوکس, ان ہی اسکلس کے اوپر فوکس جو تھا وہ اب پرائیویٹ سیکٹر زیادہ کہہ رہا ہے. آف کورس 21st سینچری میں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں 4 اسکلس, اور وہی چیز آپ کو گورنمنٹ یونیورسٹیز میں یا آف کورس وہ شاید کم نظر آئے گی اب ایز کمپیئر ٹو دیٹ. دیر از آلسو اندر تھنگ, آئی ڈونٹ نو کس حد تک ہے, بٹ یو ول نو کہ یہ جو انفیوژن آف پالیٹکس ہے نا ان ایوری تھنگ, دیٹ آلسو ڈسٹربس تھنگ. آپ دیٹ آلسو کائنڈ آف یو نو میکس یو ڈائگریس یور فوکس, ٹھیک ہے, میکس یو ڈائگریس فرام دا تھنگس دیٹ میٹر. تو جب آپ آف کورس ان چیزوں میں فوکس نہیں کریں گے, آپ ہر وقت پالیٹکس وغیرہ میں رہیں گے, اینڈ میں اب اس میں جانا نہیں چاہتا ایگزیکٹلی کہ کیا کیا مسائل ہوتے ہیں, تو آف کورس آپ کا پھر فوکس ٹیچنگ نہیں رہے گا, ریسرچ فوکس نہیں رہے گا, اسٹوڈنٹ وونٹ بی یور مین فوکس. پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آف کورس ایک تو یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ پرائیویٹ سیکٹر میں سب کچھ اچھا ہوتا ہے, آف کورس پر کافی کچھ اچھا بھی ہوتا ہے, کافی کچھ اچھا بھی ہوتا ہے. پرائیویٹ سیکٹر سے میں پڑھا ہوا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں, ہاں, یا اینڈ یو وڈ ہیو فرینڈز, یو وڈ نو پیپل جنہوں نے جس طرح سے ہم آج کل سے دیکھ رہے ہیں. سو آف کورس پھر وہ ایک وہ بھی آ جاتا ہے, یو آر پیئنگ فار اٹ, یو گیٹ بیٹر کوالٹی ٹیچرز ایز ویل, مور ٹیچرز ہو آر ٹرینڈ ٹو ڈو دیئر جابس, ٹھیک ہے نا. تو آف کورس وہ سب ریزنس ہیں جس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ یہ 40 to 50 ایئرس کا جو آپ بتا رہے ہیں یہ اتنے عرصے میں بھی ایک بہت بڑا چینج ہے. اور اگر اف یو وانٹ ٹو ریورٹ یو ول ہیو ٹو سو یور سیڈس ٹوڈے and then again wait for another 10 years to see the impact of those things now. Exactly.
اینڈ اٹ ول ٹیک سم ٹائم اگر ہم لوگ آج شروع کریں, لیکن ابھی نظر نہیں آ رہا ہم لوگوں کو کہ ایسا کوئی خاص چینج آ رہا ہے. اب یہ بات کہتے ہیں نا کہ ایجوکیشن اب ایک بزنس بن گیا پاکستان میں. میں سوری آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں. یہ کام پریزیڈنٹ مشرف نے کیا تھا بیک ان 2002 جب HEC وغیرہ بنی. دے ریئلائزڈ کہ بھائی دنیا میں وی نیڈیڈ مور یونیورسٹی گریجویٹس, ٹھیک ہے. So then at that time numerous universities were given charters, ٹھیک ہے. اور پھر اس کے 4 سال بعد آف کورس ایٹ لیسٹ آپ کا فرسٹ بیچ نکلتا ہے, دین پھر آپ کے اور بیچز نکلتے ہیں. تو یہ بھی کریڈٹ کچھ حد تک جو ہے وہ آف کورس بہت لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے اس ٹائم پہ کوشش کی تھی. سو آف کورس میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج لائک 20 سال پہلے آپ جائیں تو ایک کام ہوا تو اس کا امپیکٹ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ سو ایٹ لیسٹ وی ہیو گریجویٹس who can work, who are educated. Absolutely right. اب ہم 20 سال پہلے کی بات کریں تو IT سیکٹر کو جو مشرف صاحب کے دور میں جو ریگولیشنس کی گئیں, اس کے بعد جو ان کو سپورٹ کیا گیا, آج ہم لوگ کو نظر آ رہا ہے کہ IT سیکٹر کا ایک فریم ورک بنا ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ بینکنگ سیکٹر. تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو لانگ ٹرم سوچنی پڑیں گی. یہ کوئک فکس تو ہے نہیں کہ آپ نے آج کیا اور کل آپ کو صبح رزلٹ نظر, کوئی پل شل تو ہے نہیں کہ بنا لیا وہ جب پل بن گیا, ٹھیک ہے صحیح. پل بھی ضروری ہیں, بہت ضروری ہے. اب چائنا کی ایک بہت مشہور کہاوت ہے کہ اگر ترقی کرنی ہے تو روڈ بناؤ. اب چین, یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ چین سے بڑا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس نے پچھلے 40-45 سالوں میں ترقی کی ہے. وہ کنیکٹیوٹی پہ بلیو کرتے ہیں, ان کا کانسیپٹ بھی ہے. تو روڈ اپنی جگہ ضروری ہے, لیکن یہ ایجوکیشن سسٹم اور یہ جو لانگ ٹرم پالیسیز ہیں وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے میرے حساب سے. پاکستان میں جو پرائیویٹ ایجوکیشن سسٹم ہے اس پہ تو ہم بات کریں گے, لیکن آپ چونکہ مارکیٹنگ اسپیشلسٹ ہیں, I would just want to know the concept and I just want to know the process behind marketing your product to the people, to students. آج اگر ہم لوگ دیکھیں کہ او لیولس, اے لیولس یا FSC کر کے کوئی بچہ گریجویٹ ہو رہا ہے, اس نے یونیورسٹی چوز کرنی ہے اپنے لیے, ایک سرٹن فیلڈ ہے, اس نے BBA کرنا ہے. جو یونیورسٹیز کو اپنے پروڈکٹ کو جو مارکیٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو, اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس کیا ہوتا ہے نمبر 1, اور اس کے طریقہ کار کیا ہوتے ہیں, کس طرح سے جو ہے وہ مارکیٹ کیا جا سکتا ہے اپنے پروڈکٹ کو. تو یہ بڑا مزے کا آپ نے کویشچن جو ہے نا فریم کیا کہ اس کے پیچھے تھاٹ پروسیس کیا ہوتا ہے. ڈپینڈس, اف یو آر اے گورنمنٹ یونیورسٹی تو پھر وہ پبلک سیکٹر یونیورسٹی ہے, تو آف کورس پھر آپ کی انٹینشن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہو سکتی ہے کمپیئر ٹو اف یو آر اے پرائیویٹ یونیورسٹی. اور آئی وانٹ ٹو نو اباؤٹ پرائیویٹ یونیورسٹی. پبلک کا تو سب کو پتہ ہے نا, دیکھیں سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو وہاں جانا ہے. ان کا تو سب سے بڑا سیلنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ان کی وہ زیادہ پیسے نہیں چارج کرتے. فار انسٹنس اگر کوئی میڈیکل کر رہا ہے 10 لاکھ روپے دے کے پبلک میں, تو پرائیویٹ میں وہ 30 لاکھ روپے دے رہا ہے, 20 لاکھ کا. تو ان کا سب سے بڑا USP تو یہی ہے کہ ہم سستا جو ہے وہ دے رہے ہیں, تو لوگ وہاں جانے کی کوشش کرتے ہیں. پرائیویٹ کس طرح مارکیٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو, ان کا تھاٹ پروسیس کیا ہوتا ہے, لیڈرشپ کا تھاٹ پروسیس کیا ہوتا ہے, اور کس طرح سے اپنے پروڈکٹ کو جو ہے وہ پیچ کرتے ہیں. سو پرائیویٹ میں آف کورس دیکھیں, فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ سسٹینیبلٹی آف آپریشنز از دی موسٹ امپارٹنٹ تھنگ, ون آف دی موسٹ امپارٹنٹ تھنگس. آپ ایک اچھا آرگنائزیشن نہیں رن کر سکتے اف یو آر ناٹ فائنینشلی اسٹیبل, ٹھیک ہے نا. یو ہیو ٹو بی فائنینشلی اسٹیبل, یو ہیو ٹو ہیو اے وائبل کمپنی ٹو آپریٹ ود, اینڈ فار دیٹ یو نیڈ فنڈس. میں آپ کے پوڈ کاسٹ سے ہی کہتا ہوں یہ بات, وی ریئلی لائک ٹو کال, یو نو, وی ریئلی اپریشیٹ جنرلی پاکستان میں, میں نے دیکھا ہے, ٹو کال ایجوکیشن اے بزنس. اوکے, ازنٹ ہیلتھ اے بزنس ان پاکستان؟ ہیلتھ سیکٹر بھی تو بزنس ہے نا. یا واٹ اباؤٹ میڈیا, isn't media a business? Media used to be a service by the way, ٹھیک ہے. PTV نے جب کیا تھا تو اٹ واز سروس, لوگ اس کو اس طریقے سے ہی لیتے ہوتے تھے. اور اس طریقے سے واٹ اباؤٹ سیکورٹی, پرائیویٹ سیکورٹی از آلسو اے بزنس, رائٹ. سو اس طرح کے تو بہت سارے میں پھر, اور آف کورس پھر یو نو وین یو گو فار بیٹر کوالٹی تو دین یو لک فار privatization of things. As a matter of fact, the government is now trying to go for the privatization of PIA and most likely the steel mills as well, okay, just to enhance the operations of the businesses. So of course وہ ایک مین چیز ہے کہ ایجوکیشن کے اندر بھی کمرشلائزیشن ہے, اور اس کے لیکن آف کورس ملٹیپل ریزنس ہیں, کوئی برائی نہیں ہے اس میں ویسے. ہاں, دیٹس واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو یو نو ارائیو ایٹ, کہ اس میں اتنی کوئی یہ نہیں ہے. ہاں آف کورس اس میں اگر آپ مجھ سے کہیں جی اس میں ڈسپیرٹی کریٹ ہوتی ہے, ہاں ایک سیگمنٹ ہے سوسائٹی کا وہ افورڈ کر سکتا ہے, ایک نہیں کر سکتا, آئی ول ہیو ٹو ایکسیپٹ, بالکل ایسے ہوتا ہے, وہ نہیں کر سکتا. ایجوکیشن سیکٹر organizations do try for it, some of them do try for it, مگر وہ ہر وقت possible نہیں ہوتا.
تو دیٹ از ون آف کورس. اور مارکیٹنگ جو ہے وہ اب بہت زیادہ ایوالو ہوتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے. ایون ایجوکیشن سیکٹر کے جو آرگنائزیشن جن کو ہمیں کبھی لگا کرتا تھا یار, بیک وین آئی یوز ٹو بی ان لمس, لوگ مجھ سے پوچھتے, میں ان کو بتاتا تھا یار آئی ایم ان لمس مارکیٹنگ, سو پیپل وڈ آسک می ڈز لمس نیڈ مارکیٹنگ, اینڈ آئی وڈ کنونس دیم, اینڈ میں ایک ایگزامپل یوز کرتا تھا, ڈز کوک نیڈ مارکیٹنگ. تو وہ اس طریقے سے آپ کو بتانا تھا یو ہیو ٹو اسٹے ریلیونٹ. This is what the intention is. You have to stay relevant. You have to keep, sending your message across. There are new audiences coming up. They think in different ways. They are not following the traditional routes. So you have to meet them where they want to be met. ٹھیک ہے نا. تو یہ والے سارے چینجز جو ہیں یہ اب ایجوکیشن سیکٹر کے اندر بھی ہیں, بیکاز یو ہیو ٹو کیپ دا آپریشنز اسموتھ اینڈ رننگ. اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم مارج, میں جتنی دفعہ میں نے فارن آڈینسز سے انٹریکٹ کیا ہے, آئی ہیو آلویز ریئلائزڈ کہ پاکستان اینڈ پاکستانی پیپل آر not only are they exceptionally talented, they're very very hard working, and at times I've realized کہ we are already doing the same amount of work یا زیادہ ہی کر رہے ہیں compared to our counterparts in the Europe or in the US or in Turkey or wherever, right? تو وہ you have to communicate. کمیونیکیشن از اسینشیل کہ بھائی میں نے یہ چیزیں ہم کر رہے ہیں, سو دیٹس وائی ہائر ایجوکیشن مارکیٹنگ یا ایجوکیشن مارکیٹنگ از نیڈیڈ. اینڈ آف کورس اب جو ایولیوشن ہے وہ اس میں ایک تو ہمیں وہ نا, ہم ٹریڈیشنلی دیکھا کرتے تھے بورڈس لگ رہے ہیں, اسٹریمرس لگ رہے ہیں, آؤٹ آف ہوم مارکیٹنگ جو ہے وہ ہو رہی ہے. بٹ ناؤ ود دا آنسیٹ آف نیو میڈیا ویو آلسو انفلوئنسر مارکیٹنگ از آلسو دیئر, ٹھیک ہے. اچھا, آپ نے کہا کہ انفلوئنسر مارکیٹنگ, اب ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جین زی جو ہے, اب آپ لوگوں کی گو ٹو مارکیٹ تو نہیں کی ہے, کیونکہ ملینیلس کا جو ہے وہ تو اپنی اس سے نکل گئے ہیں, اب وہ اپنے ایجوکیشن سے, اب جین زی جو ہے وہ چوز کر رہے ہیں. تو ایسے کون سے طریقے ہوتے ہیں, ایسے کون سے راؤٹس ہوتے ہیں, ٹیکنیکس ہوتے ہیں جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں ٹو مارکیٹ یور پروڈکٹ ٹو دیم؟ پروڈکٹ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ پروڈکٹ ہی ہے نا, ایجوکیشن سسٹم اٹس اے سروس, اٹس اے پروڈکٹ, ایک ہی بات ہے. اگر آپ اس میں یہ کہہ دیں کہ BBA کروا رہا ہوں یا LLB کروا رہا ہوں, تو وہ پروڈکٹ ہو گیا چلیں آپ لوگوں کا, ایک سروس دینے کا. تو وہ کون سے طریقے ہوتے ہیں جو آپ لوگ یوز کرتے ہیں؟ اچھا, ہمارے جس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے, یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ہو یور آڈینس از, ٹھیک ہے. یہ آپ کو ہر مارکیٹر ہی کہیں گے کہ سب سے پہلے میں نے یہ دیکھنا ہے کہ میں نے ٹارگیٹ کرنا کس بندے کو. جیسے آپ نے کہا جین زی ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں, تو سب سے پہلے ہم کنزیومر بیہیویئرز جو ہیں ان کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. ویئر ڈو دے, آئی مین واٹ ڈو دے اسٹینڈ فار. سب سے پہلی بات تو یہ نا کہ واٹ ڈو دے اسٹینڈ فار, ان کا موٹو کیا ہے. پھر سیکنڈلی یہ کہ ان کے لوکس آف انفلوئنس میں کون کون لوگ ہیں, ٹھیک ہے. ان کا امپیکٹ کیا کیا چیزیں جو ہیں, کون سے ایسے ایلیمنٹس جو ہیں جو ان کی تھنکنگ کو امپیکٹ کرتے ہیں, اور ویئر ڈو دے ہینگ, یا ان کے فرینڈس کیا ہیں, ان کے انٹرسٹ کیا آن دا ہول. اینڈ دین اس کے بعد جب ہم ایک پروفائلنگ کر لیتے ہیں, ونس دا پروفائلنگ از ڈن, دین ایجوکیشن سیکٹر مارکیٹنگ اتنی ایوالو اب ہو چکی ہے آنیسٹلی کہ ہم صرف آؤٹ آف ہوم مارکیٹنگ پہ نہیں ہے, یا ابو دا لائن مارکیٹنگ پہ نہیں ہے, یا بلو دا لائن نہیں ہے. وی آر ایکسپلورنگ ایوری تھنگ, ٹھیک ہے نا. سو آف کورس بورڈز اور اسٹریمرز اور ڈیجیٹل اسٹریمرز ان سب کی اپنی اپنی سگنیفیکنس ہے. بٹ دین جیسے میں نے ذکر کیا کہ ہم انفلوئنسر مارکیٹنگ کو کرتے ہیں, اینڈ دین وی اسٹڈی دا بیہیویئر, وی اسٹڈی دا امپیکٹ آف ایوری انفلوئنسر آن دا آڈینس دیٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ٹیپ, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک انفلوئنسر جو کہ جین زی کے ساتھ زیادہ کنیکٹ کرتا ہو, اس سے ہم کہیں کہ یار ٹھیک ہے وی ہیو اے ماسٹرس پروگرام, چلو تم جو ہے نا تم ہی ایسا کرو کہ ایک 35 سال کے بندے یا ایک 40 سال کے بندے کو جو ہے ماسٹرس کی بھی پروگرام کو مارکیٹ کر دو. دیٹس ناٹ پاسبل, رائٹ. سو ان کا پھر وہاں پہ جو ہے وہ چل پڑتا ہے. اینڈ دین ایٹ دا سیم ٹائم پھر اس کے ساتھ ہمارے پاس دیر از اے لاٹ آف ڈیجیٹل میڈیا بائنگ دیٹ گوز آن ان دا بیک, رائٹ. اور اس میں بہت ساری ایجنسیز ہیں جن کے ساتھ جنرلی لوگ جو ہیں وہ in a very structured, very logical manner جو ہے ان کو انگیج کر کے we try and reach out to the audiences. اس میں generally meta buying ہے, اس میں Instagram آ جاتا ہے, Facebook آ جاتا ہے, traffic is routed to WhatsApp, CRMs بنتے ہیں, CRMs میں سارا ڈیٹا کلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. At the same time, the thing that's now going to happen more and more is TikTok. And TikTok marketing is not just in Pakistan that's growing. TikTok marketing is growing globally. رائٹ. سو اس میں آف کورس ایک انسٹاگرام کا تو ہے, بٹ فیس بک کی اب ریلیونس اتنی زیادہ نہیں ہے, یا کیونکہ فیس بک میں آف کورس آڈینس تو ہے بٹ وہ ریلیونٹ آڈینس نہیں ہے. جین زی, جین الفا, جنرلی دے ڈونٹ وانٹ ٹو یوز فیس بک. ایز اے میٹر آف فیکٹ ہم لوگ فیس بک اب کم یوز کر کے انسٹاگرام زیادہ یوز کرتے ہیں. ابھی بھی سب سے بڑا یوزر بیس جو ہے وہ فیس بک کا ہی ہے پاکستان. ایگزیکٹلی. اور اگر انسٹاگرام کا آپ دیکھیں تو یوزر بیس ہوگا اباؤٹ 2.1 ملین اور سو اس طرح سے ہے, یا اس سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا. ٹک ٹاک کا اس وقت کا جو
यूज़र बेस है वो अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलियन के आसपास है, ठीक है. सो आपकी ऑडियंस वैसे ही वहाँ पे बहुत बढ़ गई. हाँ, दिस इज़ अनदर क्वेश्चन, हाउ डू यू टारगेट देम, बिकॉज उसमें तो बहुत सारे फिर जो स्टार्टर्स आ जाते हैं. सो वो भी इंपॉर्टेंट है कि आपकी टारगेटिंग कैसे हो रही है. बट टिकटॉक इज़ दी नेक्स्ट बिग थिंग दैट्स गोना बी हैपनिंग इन पाकिस्तान. दैट आई मीन वन ऑफ द रीजंस. पहले टिकटॉक को अंडर 18 को भी मार्केट कर सकते थे. सो 13 एंड बियॉन्ड यू कुड मार्केट. एंड फेसबुक की एंड इंस्टाग्राम मेटा वगैरह की पॉलिसी ये थी कि आप अंडर 18 को टारगेट ही नहीं कर सकते. नाउ टिकटॉक ने भी अपनी पॉलिसी रिवाइज कर दी है. सो अब एथिकल कंसिडरेशंस के बाद वो भी एक चेंज जो है वो आ गया. एंड देन ऑफ कोर्स फिर एजुकेशन सेक्टर की मार्केटिंग में कुछ ट्रेडिशनल राउट्स तो फिर फिर हैं ही. फिर आप वो DVCs भी बनाते हैं, टेलीविज़न कमर्शियल्स भी जो हैं वो भी आप करते हैं. बट एट द सेम टाइम टेलीविजन्स की अब वो रेलेवेंस उतनी ज़्यादा नहीं रही. शायद हो सकता है आपके पेरेंट्स या मेरे पेरेंट्स टेलीविज़न देखते हैं, मगर हम ऑनेस्टली खुद तो यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट वगैरह यही ज़्यादा यूज़ करते हैं. एंड एट द सेम टाइम फिर उसके बाद हमारे एग्जिबिशंस वगैरह जिस तरह होते हैं, देयर मैसिव आउटरीच कैंपेन्स. आज भी यू विल बी अमेज्ड टू नो, आज भी वो आपका जो मेंटोर है, जो आपके टीचर हैं या जो आपके जो काउंसलर्स हैं कॉलेज के, उनका जो इम्पैक्ट, उनकी कही हुई बात जो है वो उसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ज़्यादा होता है व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग व्हिच यूनिवर्सिटी यू वांट टू गो फॉर. वर्ड ऑफ माउथ, अब बिल्कुल वर्ड ऑफ माउथ इज़, बट दीज आर ऑल्सो इन्फ्लुएंसर्स. अगर आप गौर करें तो आपका मेंटोर इज़ योर इन्फ्लुएंसर, राइट? आपका कॉलेज काउंसलर इज़ योर इन्फ्लुएंसर. डिपेंड्स ऑन द रिलेशनशिप दैट यू हैव विद देम. सो इस तरीके से ऑफ कोर्स इवॉल्व हो रही है. एंड फिर बाकी जो एक राउट्स हैं वो तो चल ही रहे हैं, ट्रेडिशनल हैं वो तो हैं. हाँ वो तो हैं. वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई हैव कम टू रियलाइज इन मार्केटिंग इज जब कहते हैं ना दिस इज़ डेड, इट्स नॉट रियली डेड यार. नथिंग इज़ रियली डेड एवर, ठीक है ना. कुछ ना कुछ तो सब चीज़ों में चल रहा होता है, ठीक है. कुछ ना कुछ तो हर चीज़ में चलता रहेगा. ऑफ कोर्स उसमें एवोल्यूशन आ रहा होता है और वो बेहतर से बेहतर. ऑफ कोर्स हम रोज़ नए नए तरीके जो हैं वो देख रहे होते हैं. कितनी दफ़ा ऐसे हमने देखा कि यार एक इन्फ्लुएंसर है, वो शुरू में उनकी बहुत अच्छी रीच थी, 3-4 साल बाद आज उनकी वो रीच नहीं है जो पहले होती थी. तो एवोल्यूशन तो चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है. अच्छा, ये आपने कहा कि आप लोग जितने भी राउट्स आप लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग है, आप लोगों का अगर आप लोग इनको डिवाइड कर दें और आप बताएं कि फॉर इंस्टेंस अगर कोई बड़ा इंस्टीट्यूट है और मतलब रिप्यूटेबल इंस्टीट्यूट है, बट दे आर इन कॉम्पिटिशन विद 3 or 4 मोर इंस्टीट्यूट्स, आप लोग जो मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं उसका मेजर चंक जो है आप लोगों के जो स्टूडेंट्स हैं वो अल्टीमेटली कहाँ से आते हैं? मतलब किन मार्केटिंग टूल्स को फॉलो करके वो आते हैं? मतलब वो DVCs देख के आ रहे हैं, वो जो है TV कमर्शियल्स देख के आ रहे हैं, वो अपने जो है वो बिलबोर्ड्स वगैरह आप लोग यूज़ कर रहे हैं उससे देख के आ रहे हैं, अखबार में ऐड दे रहे हैं उससे आ रहे हैं, या डिजिटल मार्केटिंग? तो क्या इसको अगर आप ब्रेक डाउन करें तो वो किस तरह होगा? आई विल टेल यू. सो ऑफ कोर्स ये सब बहुत इफेक्टिव राउट्स हैं, बट टू मी the thing that I aspire to do is to build brands, ठीक है ना. You should be able to vibe with my brand, ठीक है ना. So वो सिर्फ 4 महीने की कैंपेन से नहीं होता, उसके लिए आपको पूरा साल मेहनत करनी पड़ती है. You have to stand for something. There are some messages that you have to have ingrained in the mind of the people that you want to be targeting over the next 4-5 years. सिर्फ आप आज की मार्केटिंग सोच के करते रहेंगे, you'll think okay मैंने ये किया उससे मुझे जो है रिजल्ट आ गया. That's not always the case, by the way. You have to have an idea of where you want to be, right? और उस तरह की मैसेजिंग आज आपने सॉर्ट आउट करनी है so that people can relate with it. So वो फिर हमें कई दफ़ा लगता है कि यार अच्छा ये तो वर्ड ऑफ माउथ है. वो वर्ड ऑफ माउथ नहीं, नॉट नेसेसरीली. इट कुड जस्ट बी कि द ब्रांड अवेयरनेस वाज सो वेल डन कि एक बंदे के दिमाग में ये है कि दिस इज़ वेयर आई वांट टू बी. देयर आर सर्टेन यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, पीपल वांट टू दे आर लाइक दे सेल देयर प्रॉपर्टी ऑफ, ठीक है, जस्ट टू बी स्टडिंग एट दोज यूनिवर्सिटीज़. तो वो इस तरह का एक पूरा एक इमेज क्रिएट करना होता है. एंड दैट इन मार्केटिंग if there is a product, then the image can be supported अगर वो product अच्छा है तो. But if there is no product, marketing can only work for so long यार, 2-3 months, a year maybe, and then you'll realize कितने सारे ऐसे brands हमने देखे ख़त्म हो गए. हम लोग पहले अगर एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे किसी ने एडमिशन लेना है तो they used to look at the quality of education over there. In today's time, if I talk to a Gen Z, a young boy or girl, वो कहते हैं कि we want good education, बट वी वांट गुड एनवायरनमेंट एज वेल. और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो है वो अपने एनवायरनमेंट को भी दे ट्राई टू प्रमोट इट. बताना चाहते हैं कि ठीक है आपको एजुकेशन के साथ साथ जो है और भी ऐसी फैसिलिटीज़ यहाँ मिल सकती हैं जिसमें आप लोग जो है वो आपकी पर्सनैलिटी जिससे बेहतर हो. एग्जैक्ट पर्सनैलिटी बेहतर होती है.
it will help you grow as well. लेकिन यू नो मैरिज इसमें ये नहीं होना चाहिए ना सिंपल कि आपको यार मैं कैंपस लाइफ तो मेरी बस आउट क्लास है ना, बट इट्स जस्ट द कैंपस लाइफ, देयर इज़ नो एकेडमिक्स और देयर इज़ नॉट इनफ एकेडमिक्स तो होंगे. So it can't be like that, yaar. I think nobody can emphasize more on this कि skill development बस 3 या 4 साल के program में हो जानी चाहिए, because you won't always have the time to keep experimenting and keep learning. Exactly. एक private institute XYZ कोई भी हो, वो अपने total revenue का सालाना कितने % मार्केटिंग पे स्पेंड करते हैं? यार ये तो मेरे से जो है ना बहुत सख्त सवाल करना शुरू हो गए हो. नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि मार्केटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ना. बिल गेट्स ने भी कहा था कि 70% मार्केटिंग 30% प्रोडक्ट. तो एक मतलब किसी एक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं, लेकिन XYZ आप लम्स में थे, उनका तो एक बहुत बड़ी बताना मुश्किल है, बहुत मुश्किल होगा. यार पता है कि अब देखो मैं ये नहीं बता सकता कि कितना परसेंटेज होती है. मैं ये ज़रूर बता सकता हूँ कि ये जो आपकी कोशिश होनी चाहिए ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, वो ये कि आपका देयर इज़ नॉट अ नीड जिसकी वजह से आपको मार्केटिंग का बजट इन्हांस करना पड़े. सो दैट इज़ व्हाट यू शुड बी हेडेड टुवर्ड्स कि मैं इतनी अच्छी मार्केटिंग करूँ, मैं इतनी अच्छा बिजनेस इस्टेब्लिश करूँ, मेरे बच्चे हु आर माई प्रोडक्ट्स एक्चुअली, जो कि when they'll go to the market they'll make a name for the organization, that they speak for themselves, the quality of them speak for themselves. तो वो आई थिंक कोशिश होनी चाहिए जिससे आपका ये जो फोकस है ना सब चीज़ों के ऊपर, ये प्रेशर कम हो जाए कि हाँ यार इतना हमें करने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज वी हैव बिल्ट अ ब्रांड वेयर पीपल वांट टू कम आउट ऑफ देयर ओन चॉइस. तो ये मैं कहता हूँ परसेंटेज देना ज़रा मेरे लिए मुश्किल, लेकिन रिलेटिवली काफ़ी ज़्यादा ही होता है ये. आप ठीक है, वो हर इंस्टीट्यूट की अपनी पॉलिसी है, लेकिन ये कि अपने प्रोडक्ट को मार्केट करने के लिए, इवन जब हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं तो उसको मार्केट करने के लिए भी हम लोग एक अमाउंट तो स्पेंड करते ही हैं. लेकिन एक लाइफ साइकिल है ना. हो सकता है कि स्टार्टिंग में आपके 5-6 साल में आपको ज़्यादा एफर्ट, ज़्यादा पैसे खर्च करने हैं, नेक्स्ट 10 years में कम करने हैं, फिर उसके बाद वो आपकी स्टैग्नेशन वाला पीरियड आता है, देन यू विल प्रॉब्ली हैव टू स्पेंड अगेन. एग्जैक्टली. आप यकीन माने जब मैं छोटा था तो पेशावर में मैं पला बड़ा हूँ, आपको पता है, देयर यूज्ड टू बी 3 schools, एडवर्ड्स कॉलेज, बीकन हाउस, सिटी. मैं बीकन हाउस में पढ़ा, हमारे कुछ दोस्त सिटी में, कुछ एडवर्ड्स कॉलेज में. ये 3 schools मार्केटिंग नहीं करते थे पेशावर में अपने. कभी भी मैंने उनको मार्केट अच्छा देखा, क्योंकि लोग जाते थे तो सामने चले जाते थे, अच्छा स्कूल है, जाना चाहिए. द डे रूट्स ओपन देयर ब्रांच इन पेशावर, आई स्टिल रिमेंबर सिटी स्कूल ने इतना बड़ा बिलबोर्ड सब स्टार्ट हो गए. हाँ, सिटी ने, एडवर्ड्स ने, बीकन हाउस ने, सब ने. तो आई थिंक कंपटीशन इतना ज़्यादा से ज़्यादा आता रहता है, वो भी एक ड्राइव होता है कि आपने अपने कंपटीशन से आगे निकलना है. या बिल्कुल, ऑफ कोर्स. देखें वो तो फाइनेंशियल वायबिलिटी पे बात आ जाती है ना. इट्स द सेम मार्केट, द पूल इज़ द सेम, राइट. सो यू हैव टू बी रेलिवेंट. आई मीन इवन फॉर द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, में वही आपसे कह रहा हूँ ना कि मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं. कम से कम कोई 10-15 यूनिवर्सिटीज़ तो पाकिस्तान में ऐसी हैं जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल काम कर रही हैं. ठीक है, चाहे वो रिसर्च है, चाहे वो इंडस्ट्री ग्रेजुएट्स हैं, चाहे वो इंटरनेशनल उनके बच्चे जो हैं वो रिक्रूटमेंट में. ठीक है, मगर मुझे क्यों कुछ यूनिवर्सिटीज़ बहुत प्रोमिनेंट हो गई इस वजह से कि फॉर द लास्ट फ्यू ईयर्स दे वेरी कंसिस्टेंटली marketed and promoted and communicated about their university to the masses, not just in Pakistan, outside as well. And all of this impacts, I mean this impacts everything. Teachers पे भी impact होता है, स्टूडेंट्स पे भी इम्पैक्ट होता है, अलमनाई पे भी इम्पैक्ट होता है. अलमनाई जो है वो दुनिया को बताते रहते हैं देखो मेरी यूनिवर्सिटी कहाँ पहुँच गई, आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ दैट यूनिवर्सिटी. स्टूडेंट्स को जो है वो जाके एम्प्लॉयर को बताना नहीं पड़ता कि भाई मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ, बिकॉज ऑलरेडी द यूनिवर्सिटी इज़ डूइंग हाफ द मार्केटिंग फॉर देम, राइट. वो ही टोन एंड स्टेज सेटिंग कर रही है. और ऑफ कोर्स फैकल्टी के लिए तो ये ज़रूरी है ही, बिकॉज फैकल्टी जब भी बाहर जाएगी, फंडिंग सिक्योर करेगी फॉर देयर रिसर्च, दे विल हैव टू शो द ऑर्गेनाइजेशन दैट दे आर रिप्रेजेंटिंग. सो इफ़ द यूनिवर्सिटीज़ एडवांसमेंट और मार्केटिंग ऑफिस और द कम्युनिकेशन यूनिट्स आर नॉट देयर, सो ऑफ कोर्स जो एक पोटेंशियल रीच हो सकता है वो नहीं होता. एजुकेशन सेक्टर में ट्रांजिशन हम लोग हर कुछ अर्से बाद देखते हैं. जैसे हम लोगों ने कहा कि पहले पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ थी, फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आई. ओवर द लास्ट 15 years जो है वी हैव विटनेस्ड इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ कमिंग टू पाकिस्तान, पार्टनरिंग विद लोकल यूनिवर्सिटीज़, लोकल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़. एंड उनके बहुत ग्रेजुएट्स हैं पाकिस्तान में, मतलब नज़र एक तो मेरे सामने बैठे, एक मैं हूँ. और मैं आई कैन प्राउडली से कि यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन हैज़ प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग माई thought process. जो analytical thinking मैंने वहाँ से सीखी. It's a very rigorous program that they have. Yes.
کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں آج آنے والے بچے جو ہیں اب ان کے پاس آپشن زیادہ ہو گئی ہیں نا, تو بہت زیادہ ان کا جو تھاٹ پروسیس ہے وہ کس طرف زیادہ جاتا ہے, ٹو گو ٹورڈز اے پبلک یونیورسٹی, پرائیویٹ یونیورسٹی ود انٹرنیشنل یونیورسٹی کولیبوریشن, یا کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ کیونکہ جب میں چوز کر رہا تھا دس تھنگ واز پریٹی مچ نیو. آئی تھنک آئی ریمبر بیک ان 2016 وین آئی ہیڈ ٹو چوز بٹوین یونیورسٹیز, تو مجھے بہت زیادہ جو ہے نا اٹریکٹ کیا یونیورسٹی آف لنڈن نے. ایک انٹرنیشنل یونیورسٹی ہے, انٹرنیشنل ڈگری مل رہی ہے. آج کا بچہ کیا سوچتا ہے؟ ان کا بھی یہی تھاٹ پروسیس ہے یا ڈفرینٹلی سوچ رہے ہیں؟ اچھا نہیں, اب پتہ کیا, اس ٹائم پہ جب تم نے کیا تھا نا, مجھے تو یاد ہی ہے ساری جرنی تمہاری بھی. اس ٹائم پہ نا کانسیپٹ بہت ناول تھا. سو یو ور امنگس دا پائنیئر بیچز جنہوں نے یونیورسٹی آف لنڈن یا اس طرح انٹرنیشنل ڈگری پروگرامس کو کیا. اس ٹائم پہ ہوتی بھی شاید میرا خیال ہے یونیورسٹی آف لنڈن ہی تھی پاکستان میں, یا ایک کوئی اور ہوگی شاید, ہارڈلی. جب میں نے کیا تھا تب یونیورسٹی آف لنڈن ہی تھی. ہاں, تو انٹرنیشنل پارٹنرس یعنی کہ دے ور ویری فیو, اور پرابلی یونیورسٹی آف لنڈن واز دا اونلی ون. اب تو انٹرنیشنل پارٹنرس بہت بڑھ گئے ہیں, ٹھیک ہے. یو کے کی پالیسی بھی بہت بڑھ گئی ہے. دے ویری پروگریسو ان ٹرمز آف پروموٹنگ دیئر ایجوکیشن ماڈل ٹو دا گلوبل ساؤتھ ایز ویل اینڈ ادر ڈیولپنگ کنٹریز. پاکستان ایز اے میٹر آف فیکٹ از امنگس دا ٹاپ 4 کنٹریز ہو سینڈ دیئر کڈس ٹو دا یو کے. پہلے نمبر پہ انڈیا ہے, سیکنڈ نمبر پہ آرگوبلی اٹس پاکستان, تھرڈ نمبر پہ ادھر بنگلہ دیش, اور پھر چائنا بھی بھیجتا ہے اپنے بچے وغیرہ, اور شری لنکا سے بھی بچے جو ہیں, سوری نیپال سے بھی بچے جو ہیں وہ جاتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ماڈل یہ کہ ود دا ایکسچینج ریٹ, اور اب اس وقت جو پاؤنڈ ہے اٹس اباؤٹ 394 پاکستانی روپیز فار 1 pound. تو آف کورس ایون دا پیرنٹس کین ناٹ افورڈ ٹو ایز دے یوز to send their kid to an international university. تو ان کو they're getting a good option here in Pakistan. اس میں یہ بھی ہے کہ آپ 3rd year جا کے اپنے پارٹنر یونیورسٹی کے اندر کر لیں, so that's also a possibility, یا 2nd year کر لیں. so now it is a good route. اب جو یہ آپ کا جو کویشچن ہے کہ اسٹوڈنٹس آج کل کے کیا پریفر کرتے ہیں, میرا خیال ہے کہ آج کل بھی نا اسٹوڈنٹس کے اندر ایک وہ آئیڈیا ہے کہ لیگیسی انسٹیٹیوٹس کہاں کے ہیں. آپ جس بھی ملک میں ہوتے ہیں, نیئرنیس اور پراکسیمٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ پہ اپلائی ہوتا ہے کہ یار میں بچپن سے کس یونیورسٹی کو دیکھتے آیا ہوں, میں نے کس یونیورسٹی یا کس اسکول کو آئیڈیلائز کیا. آپ نے دیر از اے ریزن نا دیٹ یو ہیو مینشن اونلی 4 schools in your conversation with me in Peshawar, right? so کیونکہ وہی 4 schools ہیں, وہی بڑے برانڈز ہیں, ہم نے دیکھا ہے. اسی طرح سے 3-4 پاکستان میں جو ہے میجر یونیورسٹیز ہیں, لمز ہے, آئی بی اے ہے, ایل ایس سی ہے, ایف سی, اس طرح کی یونیورسٹیز جو ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. تو ایک حد تک تو وہ ایک چیز ہے, لیکن آپ ان یونیورسٹیز کے ایکسیپٹنس ریٹس دیکھیں, ٹھیک ہے. جب ان کی ایکسیپٹنس ریٹ ہی اتنا لو ہے تو آف کورس پیپل آر باؤنڈ ٹو بی پریپیئرڈ فار پلان بی ایز ویل, اینڈ ان سم کیسز دا پلان اے is to go for international university. So now the conversation is changing, right? اب ان کو وہ بیٹر راؤٹس نظر آتے ہیں. فائنینشیل کمپیریزنس بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اچھا یار ہمیں انٹرنیشنل ڈگری مل جائے گی, ہمیں وہ جو ٹریڈیشنل راؤٹ ہے آف کورس اے سی سی ریکگنیشن لینی ہے, لیکن باہر سے ریکگنائز ہوگا کہ نہیں ہوگا, وہ ایک کویشچن تھا. آلدو وہ بھی ہو جاتا ہے, مگر اب ان کو ایک اچھا یار چلو ہو جائے گا آسانی سے, تو پھر لیٹس گو فار اٹ. بٹ ان دی اینڈ مارس ٹو بی ویری آنیسٹ, دا کنورسیشن ول کم ڈاؤن ٹو who you become once you're through the program, the skills that you learned and the kind of person that you became. That is it. But that depends on not only education, لیکن اس میں کافی فیکٹرز ایسے آ جاتے ہیں نا اس میں. ہاں, تو میں تو سمجھتا ہوں آنیسٹلی, ابھی لوگ پوچھتے ہیں نا میرے سے کہ بھائی یونیورسٹی پھر ہم کیوں کریں, میں کہتا ہوں اٹس اے ٹریننگ. مطلب ٹھیک ہے, وہی بتا رہا ہوں نا, کورس وہ بھی وہاں بھی پڑھ لو گے, وہاں بھی پڑھ لو گے, اور اسکلز بھی اگر ہو جاتے ہیں تو دین دا یونیورسٹی ول بی سین کہ آپ کا اس کا رول یہ ہوگا کہ آپ کی ٹریننگ تھی. اور آن اے لائٹر نوٹ ڈگری بھی چاہیے ہوتی ہے. ہاں, ابھی تک تو چاہیے. ابھی پاکستان میں وہ وقت نہیں آیا کہ بغیر ڈگری باہر بھی نہیں آیا ابھی. ابھی کسی نے اگر امیگریشن اپنی کروانی ہو تو وہ خالی اسکلس پہ بھی نہیں نا ہو رہی ہے, اس کو ڈگری چاہیے ساتھ. ٹرو دیٹ. آپ نے ایک بات کی کہ جب پلان اے ہے فار انسٹنس گورنمنٹ یونیورسٹیز جانا, ان کی صرف 300 سیٹس ہیں, اپلیکینٹس جو ہیں وہ 7000 ہیں. تو اس میں تو ان کی غلطی نہیں ہے نا کہ اگر ان 300 بندوں میں وہ نہیں آ رہے ہیں, تو ان کا جو آلٹرنیٹ پرووائڈ کیا جا رہا ہے پرائیویٹ یونیورسٹیز, اینڈ آئی مسٹ سے پرائیویٹ یونیورسٹیز پاکستان میں جو ہیں, جو بڑی ریپیوٹیڈ یونیورسٹیز ہیں, وہ جینونلی
पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से तो बेहतर ही एजुकेशन हाँ नहीं, I also think the same, ज़्यादा yeah. लाइफस्टाइल जो प्रोवाइड कर रहे हैं. मैं इस चीज़ को समझता हूँ. देखें आपके मैं अपनी एक स्टोरी आपको सुनाता हूँ. आपको तो खैर मेरी सारी स्टोरीज पता है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे तुम्हारी कुछ रहती हैं. नहीं आपको सारी पता है. अच्छा. मैं छोटा था तो ग्रेड 3rd तक या 2nd तक आई वॉज इन फिजाइया डिग्री कॉलेज. स्कूल एंड कॉलेज. तो 2nd ग्रेड तक मैं वहाँ था. वहाँ से मैं आया बीकन हाउस. एंड द फर्स्ट डे आई कैन नॉट फॉरगेट, मेरी टीचर ने मुझसे पूछा हाउ आर यू, एंड माई रिप्लाई वॉज यस. वहाँ मुझे अंदाज़ा हुआ कि, और आज अगर मैं देखता हूँ तो अगर मैं फिजाइया कॉलेज में होता, मतलब कोई बुराई नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ अगर मैं होता तो आज भी मैं शायद उस यस पे ही फंसा होता. आई केम टू बीकन हाउस, दे शेप्ड मी, they gave me confidence. There was no rata system over there, and it was pure and analytical thinking from a very young age. I still remember our teacher used to tell us, हम लोगों का कोर्स होता था, summarize this content into 100 words. आज के दौर में मुझे पता चलता है कि वो कितना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, अब ChatGPT कन्फ्यूजन हो गया हमारे लाइफ्स में, उससे पहले तो एक जो प्राइवेट स्कूल्स या यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस जो एजुकेशन क्वालिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मर्ज़ी कोई कह दे कि लाखों रुपए ले लेते हैं, गरीब का बच्चा, ठीक है, वो सारी बात अपनी जगह पे, लेकिन वो जिनको जो एजुकेशन दे रहे हैं वो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बेहतर ही अचीव कर रहे हैं. आपने भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से किया है गालिबन, तो आपका अगर इस तरह का एक्सपीरियंस है तो प्लीज़ शेयर करें हमारे साथ. नहीं यार बिल्कुल, देखो ऑफ कोर्स बहुत डिफरेंसेस हैं. अच्छा ये पता है क्या, इसमें एक चीज़ को एक्सेप्ट हमें करना होगा कि कुछ जगहों पे ना रियलिटी ही ऐसी है. प्राइवेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ पे प्रेशर इतना ज़्यादा है कि आप लाइक वो जो लोग हैं जो ज़्यादातर अफोर्ड कर सकते हैं एजुकेशन को, वो वही हैं जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में जाते हैं. हम तो मतलब बहुत कम ऐसे लोग हैं आज भी, अगर आप फ्रैक्शन वाइज या परसेंटेज वाइज देखें तो बहुत कम लोग हैं जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाके एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो कि टॉप टियर में 1-2% में कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा कम है. तो इसमें कोई उनकी गलती तो किसी की भी नहीं है ऑफ कोर्स. लेकिन हाँ, फिर जर्मनी में भी तो है पब्लिक सेक्टर, ठीक है ना. वहाँ पर भी तो एजुकेशन जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर एजुकेशन जो पब्लिक सेक्टर की है वो तो फ्री है, ठीक है ना. अगर आप यहाँ से जाते हैं, आपने वहाँ तो फ्री पढ़ा है, लिविंग कॉस्ट आप पे करेंगे ना. सो एट नाउ आई थिंक ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाउ टू मेक द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन बेटर. क्रिएटिंग मोर यूनिवर्सिटीज़ सिंगल हैंडेडली इज़ नॉट गोइंग टू बी योर सोल आंसर, राइट. सो विद एवरीथिंग, एग्जामिनेशन सिस्टम, ठीक है, the skills that you want to focus on, your curriculum, your teachers, the quality of the students that you are inducting, right, the testing, everything matters. तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है. और इसमें आई थिंक गवर्नमेंट का एक ये जो चीज़ की जानी चाहिए वो ये है कि ये जो पॉलिटिक्स और ये जो इस तरीके से मामलात हमारी यूनिवर्सिटीज़ में स्टार्ट हो जाते हैं, विच आर क्वाइट प्रेवलेंट इन आवर यूनिवर्सिटीज़, स्पेशली द पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़. क्यों आज उन यूनिवर्सिटीज़ का उतना नाम नहीं है एज़ कम्पेयर टू अदर प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज़, वो यही उसकी बहुत बड़ी रीज़न है पॉलिटिक्स. एंड पॉलिटिक्स दैट्स नॉट टेम्ड, दैट्स नॉट कंट्रोल्ड, दैट्स नॉट डिस्करेज्ड, राइट. सो वो जब तक रहेगी ये मसाइल जो हैं वो रहेंगे. लेकिन ये है कि इट्स हाई टाइम कि पाकिस्तान के जो डिसीजन मेकर्स हैं, दे नीड टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट द क्वालिटी ब्रेन ऑफ पाकिस्तान इज़ एक्चुअली ड्रेनिंग. दे आर गोइंग आउट. वी हैव विटनेस्ड like massive people leaving this country, going to Middle Eastern countries, European countries. 8 लाख तकरीबन हर साल जाते हैं और वो बहुत ही मतलब उसमें एजुकेटेड लोग भी काफ़ी हैं. हमें तो ये कहा रहा था ना लेबर नहीं, लेबर तो जा रही है, उसके साथ जो एजुकेटेड बंदा है वो भी जा रहा है. पीछे जो रह रहे हैं वो अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिसीज़ की वजह से, हमारी क्वालिटी की वजह से वो चीज़ को कोप अप नहीं कर सकेंगे. तो इट विल अल्टीमेटली डैमेज पाकिस्तान बिग टाइम, नॉट मे बी टुमारो, लेकिन 5 साल बाद, 6 साल बाद. तो इसके ऊपर मेरे हिसाब से प्रॉपर लेजिस्लेशन और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की भी बहुत ज़रूरत है. और एक बहुत मेजर चीज़ ये है कि अब एटलीस्ट नाउ रियलाइज कि स्टार्ट टेकिंग द इंडस्ट्री मोर सीरियसली. इट्स नॉट जस्ट द जॉब ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ आइदर, इंडस्ट्री का भी ये काम है कि वो लिंकेजेस जो है अब बनाएं. टेल द यूनिवर्सिटी पीपल कि भाई द फैकल्टी, द स्टूडेंट्स हैव मोर इंटरेक्शंस विद देम. गिव बैक टू द सोसाइटी यार, गिव बैक टू द यूनिवर्सिटी दैट यू केम आउट फ्रॉम, राइट. Have more conversations, tell them what the industry is looking for, what the global industry is looking for. वो बताओ तो सही, उसको बताओ तो सही, how is it supposed to be done. And you know, again, ऐसा लगेगा शायद जैसे मैं यूनिवर्सिटीज़ को बहुत प्रोटेक्ट कर रहा हूँ. I'm not. But you know, you are
इन यूनिवर्स अगर आपको लगता है कि मेरे पास इंडस्ट्री में जो है वो वाले लोग नहीं आ रहे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, डू यू थिंक इफ ऑल द स्टूडेंट्स दैट आर enrolled in a university program at all the universities in Pakistan, you can just do a brilliant out of the box job with them in just 3 or 4 years that you have with them? The same has to be communicated to the prior education, राइट जो स्कूल्स हैं आपके कॉलेजेस वगैरह हैं जिधर आपने 12 साल प्रेजेंट करने रहना है, सॉरी जिधर आपने 12 साल जो अपना टाइम स्पेंड करना है, यू हैव टू कम्युनिकेट टू देम व्हाट्स द इंडस्ट्री इज एक्चुअली लुकिंग फॉर. तो सिर्फ यूनिवर्सिटी पे मत डाल दें, और सिर्फ जो है इसमें इंडस्ट्री वालों का भी बहुत ज़्यादा रोल है, कॉर्पोरेट जो सेक्टर है उसका बहुत बड़ा रोल है. इस पे काम जो है वो होना चाहिए. जाते जाते आप ये बताएं कि वेयर डू यू सी आवर एजुकेशन सिस्टम इन द नेक्स्ट 5 years, नेक्स्ट 10 years? कहाँ आप देख रहे हैं? डू यू रियली थिंक कि इसमें कोई पॉजिटिव चेंज आएगा, और अगर आएगा तो पॉजिटिव चेंज क्या होगा, और अगर नहीं आएगा तो उसके जो हमारे साथ जो उसके इम्प्लिकेशन होंगे वो क्या होंगे, ये आप बताएं. I think inshallah ta'ala with the competition that we are now seeing even from the international universities that you've just talked about, I think हमारी जो local universities हैं they will see a difference in their induction if they are not going to focus on skill development, if they are not going to focus on their own communication and establishing a brand out of the university's name so that it becomes easier for their alumni and for their students to get hired, right? और मुझे लगता है कि बेहतरी होगी फॉर श्योर इंशाल्लाह जब यूनिवर्सिटीज़ हमारी प्राइवेट एंड पब्लिक जो है वो उसको सीरियसली लेंगी कि हमारे पास जो है इंटरनेशनल प्रेशर भी आ रहा है. एंड ऑफ कोर्स आई एम वेरी होपफुल कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर इंशाल्लाह. उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न ये भी है कि द नंबर ऑफ पीपल इन पाकिस्तान, ऑफ कोर्स पॉपुलेशन भी है, ज़्यादा लोग जो हैं वो आ रहे हैं. सो ऑफ कोर्स उससे भी मुझे उम्मीद है कि बेहतर है. हमारी यूथ जो है दे आर मोर अवेयर नाउ कि मुझे किस किस्म के स्किल्स हमें चाहिए. इट्स नॉट जस्ट द यूनिवर्सिटी डिग्री प्रोग्राम. But in case if it doesn't happen like this, there is going to be serious consequences for everyone, for you, me, everyone in Pakistan, because it's not going to remain a problem for some of the people. It's going to become a problem for everyone in our economy, because globally जब हम कर्जा मांगने जाते हैं तो हम कर्जा सिर्फ मारेज और अमार के लिए नहीं ले रहे हैं, हम सब के लिए कर्जा ले रहे हैं. चाहे मारेज और अमार अपना टैक्स पूरा पे कर भी रहे हैं, ठीक है ना, हो सकता है उनको नहीं कर्जा चाहिए मगर हमें फिर भी मांगना है जाके. तो अगर हम वो स्किल्स दुनिया को नहीं दे रहे जो उनको चाहिए, एंड आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम दैट वी हैव टू डेवलप द स्किल्स, वी हैव टू गिव देम द सर्विसेज दैट द वर्ल्ड इज एक्चुअली लुकिंग फॉर, अगर हम वो नहीं कर रहे, सो ऑफ कोर्स इट्स द कैटास्ट्रॉफी इज गोइंग टू बी मैसिव, इट्स गोइंग टू बी कैटास्ट्रॉफिक. लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड प्रे ओह एब्सोल्युटली इंशाल्लाह पाकिस्तान जो है वो एजुकेशन सेक्टर में बेहतरी की तरफ जाए. इट वाज अ प्लेजर होस्टिंग यू. इट्स सो गुड टू सी यू. प्लेयर्स ऑल माइन. और जो हमने आपसे सीखा है आज, स्पेशली अबाउट द प्राइवेट एजुकेशन सिस्टम, मार्केटिंग एंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन इन जनरल, इज समथिंग विच शुड बी टॉट टू पीपल, नॉट बाय यू एंड मी बट बाय द रेलिवेंट पीपल जो कि इस जगह पे बैठे हुए हैं. लेकिन ये कि आई होप इस पॉडकास्ट से जो है वो लोग काफ़ी कुछ सीखें और अपनी ज़िंदगी में बेहतरी लिखें. इंशाल्लाह. थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी मारिज. थैंक यू सो मच.